بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے بیانات ایک پوائنٹ آف ڈسکشن تو بن ہی جاتے ہیں, کبھی وجہ تنازعہ بن جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ ہیڈ لائنز بنا لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں افواج پاکستان کی تقرری سے متعلق ایک بیان دیا تھا, پھر کل انہوں نے اس حوالے سے ایک اور بیان دیا, اور آج انہوں نے اس حوالے سے ایک بات کی ہے کہ میرا کہنے کا مطلب کیا تھا. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے, اب سے کچھ عرصے پہلے, تقریباً 3-4 ہفتے پہلے, فریہ ادریس صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے عمران خان صاحب, اور انہوں نے پوچھا کہ جناب افواج پاکستان کی تقرری کا معاملہ کیا ہے, کیسے ہے. تو انہوں نے بڑا سیدھا جواب دیا کہ یہ, جس کا خلاصہ ہے تھا کہ یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے, جو حکومت ہے وہ لگاتی ہے, آرمی چیف وہ لگائے. دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا تھا. آرمی چیف کی تعیناتی کی پھر ٹائم آ رہا ہے, تو ایکسٹینشن ہونی چاہیے یا نئے آرمی چیف آنے چاہیے؟ دیکھیں میرا تو اس میں اب کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو اب یہ گورنمنٹ فیصلہ کرے گی جو بیٹھی ہوئی. کہ کل رات انہوں نے عمران خان صاحب نے کامران خان صاحب کو ایک انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں خود میزبان نے یہ دعویٰ کیا کامران خان صاحب نے کہ عمران خان صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو توسیع دینے کی بات کی ہے. آپ سب کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار سے پہلے توسیع کے حوالے سے ایک رائے رکھتے تھے کہ توسیع نہیں ہونی چاہیے, اور وہ اس کی باقاعدہ مثالیں دیا کرتے تھے, اس کے حوالے دیا کرتے تھے کہ کیوں نہیں ہونی چاہیے. پھر وزیر اعظم بنے اور انہوں نے توسیع دی, اور انہوں نے بتایا کہ کیوں توسیع ہونی چاہیے. کل کے انٹرویو میں کامران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے توسیع کی بات کی ہے. ایگزیکٹلی عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ آپ دیکھیے. میں نے کہا بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے آرمی چیف کی, میرٹ پہ ہونی چاہیے, لیکن میں نے ساتھ یہ کہا نہ آصف زرداری کوالیفائڈ ہے میرٹ کے لیے, نہ نواز شریف کوالیفائڈ ہے. ان کی پرائرٹی ہے اپنے پیسے بچانے, الیکشن جیتے اس کے بعد یہ آئیں پھر اپنا آرمی چیف سلیکٹ کر دیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے آج تقریباً شام 6-7 بجے کے آس پاس صحافیوں سے ملاقات کی, اور اس میں انہوں نے اپنے اس بیان کی مزید وضاحت کی ہے. وہ کیا ہے, جن صحافی سے بات کی ہے ہم ذرا انہی سے بات کر کے جانیں گے کہ عمران خان صاحب نے اپنے کل کے بیان کے بارے میں کیا کہا ہے, کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. بہرحال عمران خان صاحب نے کل اپنے انٹرویو میں اور ہی بہت ساری باتیں کی. انہوں نے جب ان سے سوال ہوا کہ پاک امریکہ تعلقات ابھی کس نہج پر ہیں, معاملہ کہاں تک پہنچا ہے, تو کیا سوال تھا اور کیا جواب تھا, یہ بھی دیکھیے. عمران خان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں, آپ کی بات چیت جو ہو رہی ہے اس میں کچھ آپ کو سیٹسفیکشن ہو رہا ہے؟ دیکھیں کامران, میری تو ابھی صرف رابن رفیل, کیونکہ میں پرانا جانتا ہوں, وہ ایکچولی امریکن گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, وہ ان کے تھنک ٹینکس کے ساتھ ہے. لیکن میں آپ کو واضح کر دوں, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ہماری بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہونی چاہیے. یہ انہوں نے بات کی جو کہ بہت مناسب ہے, یعنی کہ ایک رائٹ ہے کہ جناب وہ جب جس سے چاہیں ملے, جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے دشمنی نہیں کرنی کسی سے. لیکن یہ اس میں بڑی ایک بات ضرور ہے کہ وہ ایک طرف جب یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس ملک نے ہماری حکومت گرائی, اس کے باوجود فواد چودھری صاحب ان کے سفیر سے ملیں, تو وہ ٹھیک, جو کہ میرے خیال میں تو ٹھیک ہیں, کیونکہ آپ نے آئسولیشن میں تو نہیں رہنا نا, آپ نے گولیاں تو نہیں مار دینی دوسرے کو, تو آپ نے ایگزسٹ تو کرنا ہے, وہ بھی حقیقت ہے, آپ بھی حقیقت ہے. تو میری رائے میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا عمران خان صاحب ملیں رابن رفیل سے, جو کہ انہوں نے کہا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اور کسی کی بھی امریکی سفراء سے ملاقات کو وہ بک جانا کہتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں وہ صحافی مل رہے تھے امریکیوں سے, امریکی سفراء سے مل رہے تھے, وہ غلط تھا. یعنی کہ ایک طرف آپ خود الزام بھی لگا, ملاقاتیں بھی کریں تو ٹھیک ہے, جو کہ میرے خیال میں تو ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف صحافی جس کو اگر کل کو کوئی خبر کسی دہشت گرد سے بھی مل رہی ہو تو اس کو اس سے ملنا چاہیے, چونکہ ایک صحافی کا کام ہی لوگوں سے ملاقات کرنا ہے. میری تو نہیں ہوئی کوئی ملاقات امریکی سفیر سے. ہم نے کورونا کے حوالے سے ایک انٹرویو کیا تھا امریکی عہدیدار سے, جو ٹیلی ویژن پہ چلا تھا, وہ اسی جگہ پر انٹرویو اور ختم ہو گیا. میری تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن جن کی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے ان کو وہ بڑا ہی ایک فوراً سے انہوں نے لیبل کر دیا کہ جناب یہ تو غلط ہے, لیکن وہ اپنی ملاقات کو جائز سمجھتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ملاقات ان کی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ بہرحال وہ ایک حقیقت ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب ان سے اختلاف رکھیں, ملاقاتوں کا سلسلہ بند نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہی فارمولا باقیوں کے لیے بھی رکھنا چاہیے, باقیوں کی اسی طرز سے ملاقات کو ٹیگ نہیں کر دینا چاہیے. بہرحال یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. ایک بریک کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہم ان صحافی سے بات کریں گے جنہوں نے خان صاحب سے آج ملاقات کی, اور یہ بتایا خان صاحب نے کہ ان کے کل کے بیان کا کیا مطلب تھا, اور پھر اسی حوالے سے مزید بات چیت کو آگے بھی بڑھائیں گے. بریک کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں.
پرائم ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. عبد القادر جو ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہیں ARY کے, وہ ان صحافیوں میں موجود تھے جن سے آج عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی. ان سے پوچھیں گے خان صاحب نے کیا کہا, کیوں کہا, ان کا اس سے مطلب کیا تھا. اور تحریک انصاف کے فارمر MNA سینئر رہنما پریزیڈنٹ PTI اسلام آباد علی نواز اعوان صاحب ہمارے ساتھ, شیلا رضا صاحبہ ویری ریسپیکٹیبل منسٹر فار وومن امپاورمنٹ سندھ اور فارمر ڈپٹی اسپیکر ہمارے ساتھ ہیں. آغاز ذرا کرتے ہیں اگر آپ دونوں مہمان اجازت دے تو عبد القادر سے, تاکہ پہلے جانیں کہ عمران خان صاحب نے آج کہا کیا ہے. پہلے تو یہی بتائیے گا کہ یہ جو بیان تھا عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ ان کی اس سے مراد کیا تھی, کیونکہ ایک تاثر یہ بنا کہ عمران خان صاحب نے موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی حمایت بلکہ شاید مطالبہ کر دیا ہے. انہوں نے کیا کہا اس پہ آج, کیا مطلب تھا ان کا؟ دیکھیے, اور بھی ویسے تو وہاں پر بہت زیادہ باتیں ہوئیں, لیکن جو خاص طور پر جو چیزیں ڈسکس ہوئیں وہ ان کا گزشتہ روز کامران خان صاحب کے ساتھ جو انٹرویو تھا, خاص طور پر ایکسٹینشن کے معاملے کو لے کر ان کا بیان, اس حوالے سے آج انہوں نے ایک بار پھر وضاحت کیا. وہاں پر موجود کچھ صحافی تھے, انہوں نے پوچھا کہ آپ نے جو بیان دیا ایکسٹینشن کے حوالے سے یا توسیع کے حوالے سے, تھوڑی سی کنفیوژن ہے اس میں, کیونکہ بہت زیادہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ایکسٹینشن کی حمایت کی ہے, یا اس کو تھوڑا سا اگر آپ دوبارہ سے بتا سکے. تو عمران خان صاحب نے ویسے تو اور کافی زیادہ باتیں کی, لیکن جو ایگزیکٹ ان کے کوٹ اینڈ کوٹ ورڈز تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی اور کلیئرٹی ہو جائے. انہوں نے کہا کہ میں نے صرف کہا ہے کہ ایکسٹینشن صرف سبجیکٹ ٹو الیکشن ہونی چاہیے, یعنی جب تک نئے انتخابات نہیں ہو جاتے موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہی کنٹینیو کریں, صرف تب تک جب تک نئے انتخابات نہیں ہو جاتے. میں نے پھر ان سے کویشچن کیا کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تب تک ڈیفر کر دیا جائے جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے. انہوں نے کہا ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ صرف تب تک ڈیفر کیا جائے. ان کا یہ موقف ہے کہ چور دروازے سے آئی ہوئی حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے, اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری یا نواز شریف اہل نہیں ہے, ان کے پاس انٹیگریٹی نہیں ہے اس سارے معاملے کو ڈیل کرنے کی یا نئی تقرری کرنے کا, انہیں مطلب اس طرح سے. اور قادر اگر یہ پوائنٹ آف ویو یعنی آپ کو اس گفتگو سے کیا تاثر ملا, اگر یہ سوال ہوا ہو یا آپ کو جو بھی تاثر ملا ہو کہ اگر اس حکومت کی آج کی پوزیشن تو یہ نا کہ ہم نہیں آپ کا مطالبہ مانتے الیکشن کا, الیکشن اپنے ٹائم پر ہوگا یعنی تقریباً 1 سال بعد, تو اس صورت میں خان صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب ابھی نومبر میں ریٹائر نہ ہو, اگلے سال تک وہ رہیں آرمی چیف, چونکہ اگلے سال میں الیکشن ہوگا اگر گورنمنٹ اپنی پوزیشن میں رہتی ہے برقرار, اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آئے وہ نیا آرمی چیف لگا دے. ایسا ہی ہے. دیکھیں, الیکشن تو اگلے سال تک وہ جانے کے اوپر آ ہی نہیں رہے نا, وہ تو انہوں نے آج بھی بڑے باضابطہ ہے. یہ کویشچن ہوا کہ معاملہ تو شاید مارچ اپریل تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اگر انتخابات مارچ اپریل تک ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں ایسا نہیں چاہتا, اور یہ انہوں نے مسترد کیا یہ آپشن کہ انتخابات کئی مارچ اپریل میں ہو جائے. انہوں نے کہا کہ مارچ اپریل تک کرنے کا حامی نہیں ہوں میں, الیکشن فوری ہونے چاہیے ابھی, اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں شاید ستمبر میں ہی کال دے دوں. جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور جو معاملات جس طرح سے انہیں کارنر کیا جا رہا ہے, تو وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ کال دے دیں. آپ کی بات سے اگر یہ اخذ کروں تو میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فوری الیکشن ہو جائیں, فوری سے مراد جلد از جلد الیکشن ہو جائیں, تب تک جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف کنٹینیو کر لیں, پھر نئی گورنمنٹ جس کی بھی ہے وہ آرمی چیف لگا دے. ابھی وہ اس آئیڈیا پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں, اس کا بھی وہ جواب ہی نہیں دے رہے کہ بھائی اگر فوری الیکشن نہیں ہوتے, اگر یہی الیکشن سال بعد ہوتا ہے تو کیا موجودہ آرمی چیف اگلے 1 سال تک کنٹینیو کریں. اس پر ابھی وہ بات ہی نہیں کر رہے, یہ آپشن وہ کہہ رہے ہیں اس پہ سوچ ہی نہیں رہے. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ایگزیکٹلی وسیم, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ 2-3 مہینوں کے بعد تو انتخابات کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے, اگلے سال تک تو دور کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ادارے اس وقت پاکستان کے حق میں بہتر سوچ رہے ہیں, جو بھی ہے, پاکستان کے سارے مسائل کا واحد حل فوری انتخابات میں. شفاف انتخابات پر شاید وہ کم زور دے رہے ہیں, دے تو رہے ہیں, لیکن فوری انتخابات ان کی سب سے پہلی ترجیح. بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی, میرے ساتھ رہے گا قادر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری. میری بھی جب ان سے ملاقات ہوئی تھی آج سے 3-4 مہینے پہلے ان کی رہائش گاہ پہ, تو مجھے بالکل یہی تاثر ملا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شفاف انتخابات, ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں شفاف انتخابات, لیکن ان کا شفاف سے بھی زیادہ فوری انتخابات پہ زور ہے. مجھے ذرا اجازت دیں, میں ذرا PTI سے اس کا کامنٹ پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ علی نواز اعوان صاحب پہلے ذرا یہ بتا دیجیے گا, یہ انہوں نے کلیئرٹی تو دے دی کہ بھائی میرا مطلب ایکسٹینشن نہیں تھا, ایکسٹینشن سبجیکٹ ٹو الیکشنز تھا, بٹ آج کی تاریخ میں جو شیلا صاحبہ اور جو نون لیگ جو ان کے اتحادیوں کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب الیکشن اگلے سال ستمبر سے پہلے نہیں ہوتے. تو ان دیٹ کیس خان صاحب کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ اس پہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے, اگر آپ کو ہے تو آپ بتائیں کہ بھائی فرض کریں, ایک پاسبلٹی تو ہے نا, ایک پاسبلٹی وہ دباؤ میں آ جائیں اور الیکشن کی کال دے دیں. اس صورت میں خان صاحب نے بتا دیا وہ کیا چاہتے ہیں کہ آرمی چیف تھوڑا سا کنٹینیو کر لیں اور نئی حکومت نیا آرمی چیف لگا دیں. لیکن اگر یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا, اس کی بھی پاسبلٹی تو ہے نا, تو پھر کیا جب تک الیکشن نہیں ہوتا, چاہے وہ اگلے سال ہو, تب تک آرمی چیف کنٹینیو کریں یا کیا ہے؟
बदामी भाई मसला ये है कि आप ग्राउंड रियलिटी चेक करें. हाँ. हुकूमत है वो BBC का बिल्कुल बेबस गवर्नमेंट है, कोई चीज उनके पास है नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई सिमत नहीं है. पिछले 4.5 महीने की जो आप उनकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज देख लें जो उन्होंने 4.5 महीने के अंदर की है, जिससे पाकिस्तान दलदल के अंदर चला गया हुआ है. तो मुझे बताएं कि उसके अंदर क्या किया जा सकता है. उसके अंदर किया ये जा सकता है कि हम एक प्रैक्टिकल फार्मूला उनके सामने रखें कि ये प्रैक्टिकल फार्मूला है पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मुल्क को आगे ले जाने के लिए. और बड़ा प्रैक्टिकल है कि आप फिल फॉर इलेक्शंस की कॉल दें, उसके अंदर इंटरिम सेटअप आएगा. इंटरिम सेटअप जब तक रहेगा उस वक्त जो आर्मी चीफ है उनकी एक्सटेंशन कर दी जाए, क्योंकि आप इस काबिल नहीं हैं कि आप नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कर सकें. हम तो आपकी लेजिटिमेसी को चैलेंज कर रहे हैं कि एक 86 सीटों वाली जमात, 156 वाली सीटें वाली जमात जो बाहर है उसकी लेजिटिमेसी हमने चैलेंज कर दी कि आप 86 सीटें आपके पास हैं, किस तरह एक आर्मी चीफ को लगा सकते हैं. और इसी चीज को सेकंड किया कल चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने. उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए, आज की स्टोरीज हैं अखबारों के अंदर, कि उन्होंने कहा जो रोल अदा किया हुकूमत ने जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर, वो एज अ पार्टी उसके अंदर शामिल हुए. उन्होंने उसको डिले कराने के लिए अपनी टैक्टिक्स अंजाम दी, उन्होंने उसको डेफर कराने के लिए अपनी पूरी सलाहियत कार. आप देखें इस वक्त लेकिन अली नवाज साहब, ये तो आपका मुतालबा है ना, और उसकी वजूहत आपने बता दी. सवाल ये कि अगर वो मुतालबा नहीं मानते, जो कि नहीं मान रहे हैं, फिर क्या? फिर आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? आप देखें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं. बदामी भाई हमारे पास पॉलिटिकली बहुत सारी ऑप्शंस हैं. हाँ. हम लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं. इस वक्त हमारे 4 सूबों के अंदर हुकूमत है. KPK के अंदर है, पंजाब के अंदर है, GB के अंदर है, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर है. इनकी 27 किलोमीटर की टोटल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है. हम कॉल देंगे इंशाल्लाह ताला. ये हमारे पास पॉलिटिकल एक पड़ा हुआ है. आर्मी चीफ की तकरीरी या एक्सटेंशन के हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपका? कि अगर वो कहते साहब हम नहीं मानते इलेक्शन के मुताबिक, हम तो ये कह रहे हैं ना, तो जब भी इलेक्शन हो तब तक मौजूदा आर्मी चीफ को रहना चाहिए आपकी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक. नवंबर के अंदर जाके होनी है उनकी तकरीरी, अक्टूबर नवंबर के अंदर जाके होनी है. हम तो ये कहें, हम तो सितंबर के अंदर एंड तक शायद कोई कॉल दे दें. और अगर ये नहीं है तो शायद हम हमारे पास 4 सूबे, हम उधर से रिजाइन कर दें, हुकूमतें तोड़ दें. तो मुझे बताएं और क्या हल रह जाता है गवर्नमेंट के पास नए इलेक्शन कराने के बावजूद? यानी आप भी कह रहे हैं कि आपको यकीन है कि कब इलेक्शन होने ही होने, जिन मसाइल के कबल वक्त होने ही, और कोई चारा ही नहीं है. पाकिस्तान जिन मसाइल के अंदर है, मुझे बात बताएं पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा? जस्ट टेल मी. आज देखें मौज जफर मौज लगी हुई है कि आज ने 9 स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर लगा दिए गए हैं. पाकिस्तान सैलाब के अंदर फंसा हुआ है. पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है. दुनिया पाकिस्तान पे एतबार नहीं कर रही. कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फंड नहीं देना चाह रहा. इवन सैलाब के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं, और वो ऊपर से 9 नए स्पेशल असिस्टेंट लगा देते हैं. आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आप दुनिया को बता क्या रहे हैं? आप पाकिस्तानियों को क्या दे रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो nobody is trusting them even in Pakistan and even all over the world. तो आपके पास और सोल्यूशन है क्या? एक फ्रेश इलेक्शंस, और उसके बाद जो आएगा वो अपनी जो भी उसको समझ आएगी, जो सही फैसले होंगे वो करे. शैला रज़ा साहिबा, ये बता दें जरा पहले कि अगर अब की दफ़ा सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ है ना. अब अगर वो कॉल देंगे तो पंजाब में वज़ीर दाखिला भी इन्हीं का होगा. पंजाब में उनको शेल नहीं पड़ेंगे. चारों तरफ से जब लोग चलेंगे तो फिर उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा. असम्बली से इस्तीफे दे दिए तो वो एक क्योस होगा. तो यानी पीटीआई लिटरली फ्रॉम इमरान खान टू अली नवाज अवान वो इस बात पे भी बात ही नहीं कर रही. आपने देखा कादिर ने बताया खान साहब के बारे में, मैंने अली नवाज अवान साहब से पूछा कि भाई कब यानी इलेक्शन इस साल ना हो, इसका इम्कान ही नहीं है. तो हम इतना मजबूर कर देंगे कि इलेक्शन हो जाएंगे, और किस तरह करेंगे उन्होंने बता दिया. आप बताइए अगर वो ये सब करेंगे जो कि उन्होंने कहा, तो क्योस बहुत बढ़ नहीं जाएगा? क्योस का मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी. सवाल खत्म. अब मैं जवाब देती हूँ. मुझे उम्मीद है कि आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे. अगर आप बात यह है कि हम चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि खान साहब कॉल दें, उन्हें समझ आए, वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं और इस हुकूमत के लेजिटिमेसी को जो है चैलेंज करते हैं. अब तो वो कह रहे हैं कि तकरीबात में ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत ऐसी है, ऐसी है. जस्टिस अतहर में अल्लाह ने कहा तो जाएं, बंदियाल चैलेंज कर दें. हाँ, जस्टिस अता बंदियाल ने कहा कि ऐसा है और ऐसा है. मैंने भी आज अखबार पढ़ा. तो ये चैलेंज कर दें कि शहबाज शरीफ जो हैं ये गैर आईनी बैठे. दूसरी बात ये है कि इमरान साहब जो ये
تجاویز دے رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تجاویز ان کے پاس پہلے بھی بہت تھیں. ابھی بہت اکانومی پہ بات ہوئی, ابھی بہت قرض پہ بات ہوئی. عمران صاحب کہتے تھے کہ میں جو ہوں میرے پاس 200 ماہر معاشیات ہیں, ایک نکلا اپنی پارٹی کا, اس کو ہٹانا پڑا, باقی 2 پیپلز پارٹی کے لگائے. پالیسی نہیں تھی, اس نے بھی ان کے جاتے ہی کہہ دیا کہ کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی. ایک کے بعد ایک سوچتے تھے کہ کیا کریں. IMF کے پاس کہتے تھے کہ نہیں جاؤں گا اور میں خوددار ہوں. جب کوئی ملک جاتا ہے تو وہ اپنی خودداری رکھ دیتا ہے, قوم غلام ہو جاتی ہے, اس کی بات ماننی پڑتی ہے. IMF کے پاس بھی گئے اور 3 سال 8 مہینے میں اتنا قرضہ لیا جو 10 سال میں پیپلز پارٹی اور PML. اس سب کے بعد تو پھر آپ کی حکومت بھی آ گئی نا شیلا صاحب, اور آپ نے بھی وہ سب کچھ کر لیا. پر منتھ قرضہ لیں, اگر ڈیوائڈ کریں تو آپ لوگوں کا زیادہ نکل آئے گا ان سے, میرا خیال ہے. میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ مجھے میرا ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو آپ سے آپ کا موقف نہیں دیتے, لیکن آپ مجھے یہ تو نہیں تو میں اس کا جواب دینے دینا مجھے کہ اس کے بعد آپ جواب اس کا بھی دے دوں گی. اور آپ نے بھی وہ سب کچھ کیا جو آپ کہہ رہے تھے کہ جس پہ آپ خان صاحب کو تنقید کر رہے تھے. ہم نے تو نہیں کہا تھا ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. آپ نے کہا تھا پیٹرول ان کی نااہلی کی وجہ سے مہنگا ہو رہا ہے, آپ نے بھی کیا. آپ نے کہا تھا بجلی ان کی نااہلی کی. اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں نے نہیں کہا, یہ IMF کی چارج شیٹ ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا, جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا, جو ان کے امپورٹڈ گورنر تھے جنہوں نے سائن کیے تھے فروری میں, سپٹمبر میں انہوں نے اور ان کے امپورٹڈ گورنر نے اور شوکت ترین نے ان کو یقین دلایا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ سیلز ٹیکس 17% کریں گے جو انٹرنیشنل معیار ہے. پیٹرولیم لیوی پہ جو ہے 4 روپے سے پہلے 30 تک لے جائیں گے لیوی, پھر اس کو جو ہے 50 تک لے جائیں گے. یہ میں نے تو نہیں کہا تھا. فیول الیکٹریسٹی میں جو ہے سبسڈی نہیں دیں گے, انہوں نے 5 روپے کم کیا. اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ انہوں نے کیا تھا معاہدہ, میں نے تو نہیں کیا تھا. ہماری حکومت جو اس وقت ہے تمام پارٹیز کی, انہوں نے تو نہیں کیا تھا. پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا, جو کہ ان کی خواہش ہے, جو یہ کہتے رہتے ہیں, آج بھی کہا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور ہم نے اس کو ریویو بھی کرایا, اور جو اس کے مسائل ہیں, جو نیا معاہدہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے, 80%, 90% یہ جو کر کے گئے اس کو بھگت رہے. اور اسی کی وجہ سے جو فرینڈز کنٹریز تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ جب تک IMF سے معاہدہ پورا نہیں ہوگا ہم جو ہے اس طرح نہیں کر سکتے. تو خان صاحب کو اس طرح کی باتیں سوچ میں کرنے کی عادت ہے کہ میں یوں کر دوں گا. یہ جو آپ اس وقت بات کر رہے ہیں, تو آپ کے ان کے ہاں سب سے زیادہ قرضہ لیا گیا 3 سال 8 مہینے میں. پھر انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ گھر بناؤں گا, 350 ڈیم بناؤں گا. جو ڈیم بنے بھی ہوں گے وہ بھی ٹوٹ گئے, انہیں ریپیئر نہیں کرا سکے. آج سندھ میں اتنا پانی اسی لیے ہے کہ یہ ریپیئر نہیں کر سکے, سارے ڈیم ٹوٹے. بلوچستان میں ان کی حکومت تھی, انہوں نے کچھ نہیں کیا, سارے ڈیم ٹوٹے. اور ابھی جو یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, سیکریٹری جنرل آئے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے ڈیزاسٹر ہے قدرتی. اور یہ سیکریٹری جنرل صاحب جب ارتھ کوئک ہوا تھا جب بھی آئے تھے, وہ ان کا ایک ڈیپ کنسرنز ہیں, ان کے موقع پہ یہ کیا کرتے رہے. آج بھی جو بلوچستان کی خبریں ہیں اس میں سیلابی ریلیں ہیں جو کہ ان کو فائنلی سندھ میں داخل ہونا ہے. لیکن شیلا صاحب یہ تو نہ کرے نا, کٹ لگایا گیا ہے چوتھا 20 فٹ کا, 25 منٹ کی بارش میں کراچی بہ جاتا ہے. آپ کہہ رہی ہیں PTI نے ڈیم نہیں ریپیئر کرا ہے, یہ تو بچپن سے آپ کی حکومت ہے سندھ سے ہوا ہے. کراچی کو آپ دیکھ لیں 2 دن سے وسیم, کراچی میں اگر آپ موجود ہیں 2 دن سے جتنی بارش ہوئی ہے 2 گھنٹے میں پانی نکل گیا. اگر آپ پرسوں سڑکوں کا حال دیکھیں کراچی کا کیا ہو گیا بارشوں میں, آج ذرا تیز ہوا چلی ہے, میرے آفس کے سامنے بھی پانی آ گیا تھا, نکل گیا. ایبٹ آباد میں بارش ہوئی, سیلاب آ گیا, ایوب میڈیکل کالج ہاسپٹل اس تک میں اتنا پانی تھا کہ سارے بچوں کے وارڈ سے لے کے ہر جگہ تھا. اور رپورٹ کی آئی TV سے جو کہ کم آتی ہے کہ وہاں کے نالے وغیرہ صاف نہیں ہوئے. ذرا دیکھیں ڈیفینس دیکھیں, قیوم آباد دیکھیں. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب کے مشورے جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کو, چاہے آپ اٹھ کے حدود 22 کلومیٹر بتائیں, 25 کلومیٹر بتائیں, ان کے آئینی فیصلوں کو وہ نہیں اٹیک کر سکتے. اور یہ باجوہ صاحب کا اپنا بیان ہے کہ وہ جانا چاہتے ہیں, نہیں جانا چاہتے. آپ عمران صاحب انہیں کمپیل نہیں کر سکتے, اور وزیر اعظم ہی کو کرنا ہے اپنی آئینی تاریخ پہ کرنا ہے. میں اس سے پہلے کہ قادر کی طرف جاؤں, علی نواز صاحب آپ بتا دیں. فارغ ہیں, ویلے ہیں, عمران صاحب فارغ ہیں, ویلے ہیں, ٹیلی تھون کریں. پہلے والے پہ بھی ابھی تک 5 ارب نہیں آئے. ٹیلی تھون کرنا تو اچھی بات ہے نا, بیٹھے کھیلتے رہے, اختلاف رکھے, ٹیلی تھون کرنا اچھی بات ہے. کیا کرے, اپنا ہی اور اس ٹیلی تھون کو تو دکھا بھی دینا چاہیے جب سیلاب زدگان کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں. ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے, ٹی وی بندی کرنا چاہیے. ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے خالی بیٹھا بنیا کیا کرے, اپنے ہی سامان کو بار بار تولے. تو بولتے رہے,
بھائی علی نواز صاحب ایک تو یہ بتا دیں, خیر وہ آپ کی اس پہ تو کہتے ہیں کہ کال آپ دیں دیے انتظار کر رہے ہیں, لیکن وہ اس پہ آپ جواب دے دیں, پھر میں قاضی کی طرف جاؤں کہ بھائی یہ جو کچھ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے وہ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ IMF سے وعدے کر گئے تھے, تو اب کیا کریں, ایک انٹرنیشنل ایک وہ ہے اس کے تو آپ نہیں اس طرح وعدہ خلافی کرتے, آپ سے وعدہ کر گئے تھے, آپ چاہے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں پھر میں. اچھا دیکھیں, ایک سیلاب آیا پاکستان کے اندر, اس سے بہت بڑی وبا پوری دنیا کے اندر کورونا آئی ہمارے ٹائم پہ, اور جب آپ کو یاد ہوگا یہ ساری جو PDM تھی اس نے کس طرح کے الزامات لگائے کہ آپ لاک ڈاؤن کر دیں, اس طرح کریں جیسے مودی نے انڈیا کے اندر کیا ہے. آج پوری دنیا ایکنالج کر رہی, پاکستان 3 ایسے ملکوں کے اندر ہے جس نے سب سے بہتر طور پہ کورونا کو ایڈریس کیا اور سب سے بہتر طور پہ اپنی اکنامک ریکوری کی. ہم نہیں کہہ رہے, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, IMF کہہ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا فرینچ کنٹری کے پاس ہم بھی گئے تھے, اور جب یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ فوراً IMF کے پاس جاؤ, فوراً IMF کے پاس جاؤ, ہم فرینڈلی کنٹریز کے بعد گئے تھے. سعودی عرب نے ہمارے $6.5 ارب ہمیں دیا, اس کے پیٹرول ریلیف بھی اس کے اندر شامل تھا. قطر ہو گیا, کویت ہو گیا, اور UAE ہو گیا. انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ پہلے آپ IMF جائیں یا IMF کی کنڈیشنز مانیں پھر ہم یہ پیسہ آپ کے حوالے کریں گے. انہوں نے ہمیں وہ پیسہ دیا اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا. اگر آپ کے پاس سیلاب ہے اور ہمارے پاس کورونا آیا تھا, تو کورونا کے اندر ہم نے ری نیگوشیٹ کیا تھا IMF کے ساتھ, اور صرف ری نیگوشیٹ اپنے لیے نہیں کیا تھا, سارے انڈر ڈیولپ ملکوں کے لیے کیا تھا. خان صاحب نے سب کے لیے بات اٹھائی تھی, اور G20 کنٹریز نے خان صاحب کی بات کو اکنالج کیا تھا, اور ہماری جو پیمنٹس تھی ان کو ڈیفر کرایا تھا, اور ہماری جو IMF معاہدے اس کو ہمارا بہتر کیا تھا. اس کے بعد ہمیں IMF پیکیج کے اندر آ جائیں. IMF پیکیج کے اندر جب ہم نے پیکیج لیا, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اکنامک پالیسی کوئی نہیں تھی, آپ کی جو 6% کے اوپر گروتھ تھی, جس کے باوجود کہ کورونا 1.5 سال کورونا کی وبا رہی پاکستان کے اندر, اس کے باوجود پہلے سال 1% اور جو چوتھے سال 6%. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ PDM کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے. جو اکنامک سروے رپورٹ 2021-22 کی مفتاح اسماعیل صاحب نے پریس کانفرنس کر کے بتائی, آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 11% کے اوپر جا رہی تھی, آپ کی ریمیٹنسی $18.5 ارب سے $32.5 ارب پہ چلی گئی تھی, آپ کی ایکسپورٹ $24.5 ارب سے $33 ارب پہ, اگر سروسز ملائیں تو $39 ارب کے اوپر چلی گئی تھی. آپ کی اسمال مینوفیکچرنگ آپ کے اوپر جا رہی تھی. آپ کا ایگریکلچر 4.4% سے گرو کر رہا تھا, جو پاکستان کی تاریخ میں آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. 4 بہترین فصلیں آپ نے دی تھی. گنے کے کاشتکار کو آپ کا معاوضہ مل رہا تھا, گنے کے کاشتکار کو اس کی پرائس مل رہی تھی. پہلی دفعہ ایگریکلچر سیکٹر میں نیا 1100 ارب روپیہ انجیکٹ ہوا تھا. ہر طرف ہماری فارن پالیسی اٹھائے, پورے دنیا سے اکنالج کر رہی تھی. افغانستان کے اندر سے جس طرح نیٹو فورسز کی انہوں نے وڈرال کیا, اور جس طرح اسموتھلی وہ سارا کام ہوا, پاکستان کو اس کے اندر میں بات کرتا جا رہا ہوں, میں کمپلیٹ کر لوں. IMF نے ہمیں کہا, اور ہم نے پیپلز نون لیگ کے پہلے جب دور ہمارا ان کا گزرا تھا, یہ 52% سیل ٹیکس اور لیوی رہے تھے. اسد عمر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہماری گورنمنٹ کے اندر 17% سے اوپر کبھی پیٹرولیم لیوی اور سیل ٹیکس نہیں جائے گا, اور وہ پورے ہمارے ٹینیور کے اندر 17% سے اوپر نہیں گیا. ان کے آتے ہوئے اس وقت وہ 32% سیل ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کے اوپر چلے گئے. جو ہم نے ایگریمنٹ IMF کے ساتھ کیا تھا, ہم نے $4 پر منتھ بڑھانے کی ان سے بات کی تھی. $4 پر منتھ ہم بڑھائیں گے. ہم نے کوئی اس طرح نہیں کیا تھا کہ 170 پہ پیٹرول ہے اور ایک مہینے کے اندر ہم اسے 240 کے اوپر لے جائیں گے. جب ہماری حکومت گئی تھی اس میں جو پیٹرول بیرل کی جو ڈالر ٹرمز میں پرائس تھی وہ $105 پر بیرل تھی. اس وقت $83 پر بیرل ہے. جب $105 پر بیرل تھی, پیٹرول $150 کا تھا. جب $83 پر بیرل پوری دنیا نہیں, تو آپ یہ پروگرام ہوسٹ کر لیں, اگر آپ نے طے کرنا ہے کہ کب سوال کر رہے ہیں آپ ہوسٹ کر لیں, پھر ایسا کر لیں, میں آپ کی جگہ بیٹھ جاتا ہوں. پھر میں مطلب اتنی دیر ہو گئی, آپ کا بیچ میں کوئی سوال آپ پروگرام دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے بھی کتنی دیر بات کی ہے. تو یہ برائے مہربانی یہ ذرا مہربانی کریں, لوگ بتاتے ہیں آپ کو جب سوال ہے تو آپ نے جو سوال کرنا وہ کر لیجیے گا, ورنہ میری اتھارٹی کو چیلنج نہ کریں, یا پھر آپ کسی چینل میں اپلائی کریں ایز اے ہوسٹ, آپ پروگرام ہوسٹ کر لیجیے. پھر اس طرح کریں, پوچھوں گی تو میں, کیونکہ آپ ضرور پوچھیں, لیکن مجھے تو نہ بتائیں کہ میں نے کب سوال کرنا ہے کب نہیں کرنا. آپ کے پاس نہیں, اگر آپ کو یا پھر سوال جیسے ہی کریں گے میں جواب دوں گی, آپ کو ایک اور سوال نہیں, یا پھر ہوشیاریہ پروگرام ہوتا ہے, آپ اس میں جائیں تو اس میں اچھی تفریح ہو سکتی ہے, اس میں جائیں. اگر آپ کو بیچ میں اس طرح کی انٹرٹینمنٹ سوچ رہی ہو, ورنہ میں نے تو کہا نہیں, آپ بڑی مہربانی آپ کی بات کو ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن آپ بات میں یہ شرلیاں تو نہ چھوڑنے کے تمہارے پاس سوال نہیں ہے, یہ تو نہ کریں نا. یا پھر ہم ہوشیار, یا پھر ہر لمحہ پرجوش میں آئیں, ہم ہنسی مذاق کر لیا کریں. ایک سیریس بات ہوگی, جیسے ہی میں جواب دوں گی آپ کو ایک اور سوال آ جائے گا. کسی اور مہمان سے اگر بات کروں, آپ اس دوران مجھے نہ بتانا کہ میں نے کیا سوال کرنا ہے کیا سوال نہیں کرنا, یا پھر آپ نہیں, میں بتا تھوڑی رہی ہوں, سوال تھوڑی بتا رہی ہوں, درمیان میں کوئی سوال نہیں آ رہا.
جی نہیں آ رہا, اور میں آپ سے پوچھ کے سوال کروں گا نہیں, اور میں آپ سے پوچھ کے سوال نہیں کروں گا, میں نہیں کرے, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, درمیان میں آنے. جی میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا کہ یہ میں طے کروں گا, اور میں نے یہ بھی جواب دے دیا کہ اگر آپ کو ذرا ہنسی مذاق کا موڈ ہو تو ہر نما پرجوش میں ملتے ہیں, 1 مہینے بعد ہوگا, اس میں ہنسی مذاق کر لیں گے. کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ کو سوال آئے گا, درمیان میں نہیں آئے گا. نہیں, میں نے درمیان میں بھی سوال کیا, لیکن یہ طے میں کروں گا نا, یہ طے کوئی اور مہمان, یہ علی نواز امان صاحب نے نہیں بتائیں گے کہ میں آپ سے کب سوال کروں گا. آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ میں نے کب کس سے سوال کرنا ہے. اب اگر آپ کی اجازت میں بات آگے بڑھا سکوں, یا آپ طے کریں گے, آپ جیسے آپ حکم بڑھائیں, اور مجھے امید ہے کہ مجھے بھی آپ بات کمپلیٹ کریں. آپ اس مائنڈ سیٹ سے نکل آئیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس وکٹم ہوڈ سے نکل آئیں. میں اس مائنڈ سیٹ میں نہیں ہوں, میں یہ بڑی مہربانی جی, زیادتی کہیں اور ہو رہی ہے, کیونکہ جتنا انسان بولتا ہے سمجھ آتا ہے کیا ہوتا ہے. جی بڑے, جی علی میں آپ کوئکلی پلیز کمپلیٹ کر لیں, پھر میں بات لے کے آگے بڑھنا ہے. جی نہیں, میں آپ کو صرف یہ ساری چیزیں بتا رہا تھا, اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے ان 4.25 سالوں کے اندر کی تھی وسیم بادامی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں کی تھیں وہ بہت بہتر تھیں, ہم سے بھی کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی, بٹ اگر آپ اسے کمپیریٹیو اسٹڈی میں ڈرا کریں ان 4.5 مہینوں کو اور ہمارے 4.25 سالوں کو, تو آپ کو کہیں بھی اس 4.5 مہینے کے اندر کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, چلے پوائنٹ پہلے مہینے میں آگے بتایا گیا. علی مجھے ذرا اس کو آگے میں ذرا قادر سے پہلے پوچھ لوں کہ یہ تو ہم نے خان صاحب کے اس بیان کے حوالے سے بات کر لی, اور کیا کہتے ہیں قادر خان صاحب نے ہم سے کیا کہا؟ ایک وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی انہوں نے کال دینی ہے وہ اسی مہینے میں دینی ہے, سپٹمبر میں ہی دینی ہے. جی ہاں بالکل, وہ یہ تاثر رکھتے ہیں, انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں کارنر کیا جا رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلسل ہو رہا ہے. وہ 25 مئی سے لے کے اب تک جو کچھ بھی ہوا, پھر وہ کہتے ہیں کہ ان نون نمبر سے کالز آتی ہیں اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, میرے خلاف دہشت گردی کے مقدمات, -1 فارمولا, اور جو کچھ بھی اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن جیسا ماحول ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس حد تک مت لے جاؤ کہ جب میرے پاس کوئی اور آخری آپشن نہ بچے کہ میں کال دے دوں. وہ کہتے ہیں کہ میں 5 مہینے سے جلسے کرتا پھر رہا ہوں پورے پاکستان میں, اور میں نے قوم کا ٹیمپریچر چیک کر لیا ہے, اور یہ ٹیمپریچر بالکل بوائلنگ پوائنٹ سے تھوڑا سا کم رہ گیا ہے, اور میں نے صرف ایک کال دینی ہے اور لوگ پھر سڑکوں پر ہوں گے, اور پھر اسے کوئی نہیں روک سکے گا. انہوں نے کہا انہوں نے مجھے گرفتار کرنے کا پلان بنایا تھا, جس وقت یہ آ رہے تھے مجھے گرفتار کرنے, میں بنی گالا اپنے گھر بیٹھا تھا. مجھے جب کنفرم اطلاع ملی کہ آج گرفتاری ہے, تو پھر میں نے اپنا بیگ شیگ تیار کرنا شروع کر دیا, اس میں کتابیں بعد میں رکھ لی جو میں نے پڑھنی تھی. تو انہوں نے کہا میں نے تو اللہ سے دعا کی, شکر ادا کیا کہ جو 2-3 مہینے میری اور پیٹی لگنی تھی ابھی, اس سے میں بچ گیا ہوں. تو یہ سارا انہوں نے کہا کہ کال جو ہے اب میں نے دینی ہے, اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ دوں, بریکنگ نیوز دے دوں, انہوں نے وہیں پہ بات کی اور کہا کہ یہ کال ستمبر میں ہی دوں گا. مطلب یہ اس ستمبر سے آگے کی بات نہیں ہے, کچھ دنوں کی دوری پر رہ گئی ہے یہ کال, اور جب میں کال دوں گا تو پھر آپ دیکھیے گا سارے لوگ سڑکوں پر نکلیں گے. وہ جو انتخابات میں تھوڑا تعطل کا معاملہ ہے, آپ پہلے بھی کویشچن کر رہے تھے, ان سے ہم نے پوچھا کہ اگر بالفرض یہ تھوڑا دور چلا جاتا ہے انتخابات کا معاملہ, انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ کتنا دور چلا جائے گا, یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ سیلاب آیا ہوا ہے تو 1 مہینے بعد تو پانی نکلنا ہی نکلنا ہے, میکسیمم 1 مہینہ لگ جائے گا, یہاں تک آپ ہم انتظار کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ فضل الرحمان صاحب ایک بیان دے رہے ہیں کہ ایکسٹینشن دینے والی جو پارلیمنٹ ہے, کیا اس کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آئینی قانونی آپشن پر غور ہو رہا ہے کہ اگر یہ پارلیمنٹ بھی 1 سال اور اس کو توسیع مل جائے, یہی آگے چلے جائے اور الیکشن ہو ہی نہ, تو پھر تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا اس وقت الیکشن سے بیسیکلی بھاگ رہے ہیں. وہی پھر انہوں نے ساری باتیں دہرائی کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ پاکستان کا نہیں ہے, مسلم لیگ نون کا ہے, اور یہ ہم سے ڈرے ہوئے ہیں, ہمیں مائنس کر رہے ہیں اور خود انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ مارچ اپریل والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے, انتخابات فوری چاہیے, اور سارے اداروں کو سوچنا ہوگا کہ جو بھی پاکستان کے لیے سوچتا ہے اس کو الیکشن کے لیے. اور آخری بات قادر بتا دیں کہ ان کو کیا یہ خدشہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں اسی ستمبر کے مہینے میں بات ان کی نااہلی کی طرف بھی جا سکتی ہے؟ ایسی کوئی بات کی انہوں نے؟ نہیں, اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی, صرف -1 کے حوالے سے انہوں نے تھوڑی سی بات کی, زیادہ بات ہی نہیں کی. انہوں نے بس اپنے کیسز کے حوالے سے بات چیت کی, اور باقی جو ملک میں مہنگائی کی صورتحال ہے اور جو ریسنٹ جو ایکسٹینشن سے متعلق ان کا بیان تھا اس حوالے سے. تھینک یو ویری مچ قادر, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. میں ذرا کوئکلی بھی لے لوں, مشرف زیدی صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم مشرف صاحب. مشرف صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. اچھا ذرا ان کو ریکنیکٹ کر لیجیے گا مشرف صاحب کو, تو پھر ہم ان سے کر لیتے ہیں بات. جی شیلا صاحبہ, اب آپ فرمائیے. جی میں ایک تو یہ کہوں گی کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ معاشی پالیسیز پی ٹی آئی کی نہیں تھی, شوکت ترین صاحب نے کہا تھا, ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ ہے کہ ان سے معاہدہ تھا کہ 17% سیلز ٹیکس کریں گے, انہوں نے ختم کر دیا, یہ بات ہے.
ان سے تھا کہ 4 روپے سے لیوی پیٹرولیم پروڈکٹ پہ بڑھا کے پہلے 30% روپے پہ لائیں گے، پھر 50 پہ، جو انہوں نے قیمت بڑھا کے واپس لی، وہ بھی سب کو یاد ہوگا. پھر انہوں کا ہی وعدہ تھا کہ یہ جو فیول چارجز کی مد میں انہوں نے معاہدہ کیا ہے، یہ بجلی کے نرخ کم نہیں کریں گے، انہوں نے دسمبر میں 5 کیا. یہ ساری باتیں آ چکی ہیں. اور اب تو ان کے اوپر یہ بات بھی آ رہی ہے کہ ان سے پہلے لائن لاسز اور بجلی کی چوری جو تھی وہ 42 ارب 36 کروڑ تھی، ان کے دور میں 91 ارب اور 91 کروڑ ہو گئی. دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ جب یہ پہلے سال آئے، جب اس نے بھی نہیں آیا تھا، تو انہوں نے اس وقت 1.9 پہ جی ڈی پی لے گئے، پھر اس کے بعد نیگیٹو ہوئی. یہ جو کرونا کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایکسپورٹ ایکسپریس ٹریبیون میں آپ مارچ کے شروع کے ہفتے میں دیکھ لیں 7.3% ایکسپورٹ تھی. جب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی، جی آپ نے بڑھائی تھوڑی، لیکن اس کی امپورٹ ڈبل کر دی. اگر میں غلط کہہ رہی ہوں آپ یہ فگر نکال لیں. دوسری بات جو ہے انہوں نے ایک اور کی، اور وہ میں یہ کہوں گی کہ سیلاب کا بہانہ جو یہ کہہ رہا ہے، سیلاب کا بہانہ وہ جل سے کر رہا ہے. اس کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ جگہیں سکھا رہا ہے، وہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ سیلاب کی تباہ کاری کیا ہے. میں نے آج بھی کہا کہ بلوچستان میں جو ذیلیں اس وقت وہ بھی سندھ میں آئیں گے. کل ہم نے چوتھا کٹ گورنمنٹ نے لگایا ہے منچر میں، اور 2 دن سے جو بارش ہوئی ہے یہ پورے سندھ میں ہوئی ہے، پورے سندھ میں ہوئی ہے. لوگوں کا کیا حال ہے، یہ بہانہ نہیں ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں. باقی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اگر انہوں نے کچھ کہا ہے یا کسی کو کہا ہے، یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں. ان کا تاریخ پڑ گئی ہے. اب انہوں نے جو جواب دیا ہے، اور اسد عمر نے اور فواد چودھری نے، اس سے وہ مطمئن نہیں ہے. میں نے اخبار میں پڑھا ہے. یہ جانے وہ جانے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے دور میں ایکسپورٹ بڑھی. ایکسپورٹ ضرور آپ نے تھوڑی سی ٹیکسٹائل کی بڑھائی، لیکن ایک ٹوٹلی جو ہے امپورٹ کے بل ڈبل تھے. اس کو اگر آج بھی سمجھ آئے تو گوگل پہ جا کے دیکھ لیجئے گا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ان کے دور میں تھا اور جو اس سے پہلے والے دور میں تھا، ڈیٹ پر منتھ جو ان کے دور میں تھا اور جو ابھی تھا، وہ اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن چلیں، میں شیلا صاحب مجھے یہ بتائیں نا، سیاسی عدم استحکام کا آپ کی رائے میں حل کیا ہے؟ یعنی یہ کیا یہ بات ٹھیک نہیں؟ میں سوال کی صورت میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ بتائیں کہ استحکام پاکستان میں اگلے الیکشن کے بعد ہی آنا ہے، چاہے کوئی بھی جیتے، کیونکہ کم از کم سب کو پتا ہوگا کہ الیکشن ہو گیا ہے اور اب یہ گورنمنٹ ہے اگلے 5 سال تک. ابھی تو یہ ہے کہ بھائی پتہ نہیں ہوگا، اب یہ تو سڑکوں پہ گورنمنٹ ہے، سڑکوں پہ اپوزیشن ہے، اور اگر ہے بھی حکومت تو زیادہ سے زیادہ 8-10 مہینے تک ہے. اگر اپنا ٹینیور پورا بھی کرتی ہے تو 8-10 مہینے تک ہے. تو استحکام کا واحد حل ایک فریش مینڈیٹ ہی نہیں ہے؟ یہ بتائیں، ایک سوال کی صورت میں کر رہا ہوں آپ سے. میں نہیں سمجھتی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ملک میں غیر آئینی حکومت ہو تو مسئلہ ہے. اب ایک پارٹی جو ہے وہ جلسے کرتی پھر رہی ہے، تو اس سے غیر استحکام کیا ہے؟ وہ اپنا، اس کی مرضی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب 70% لوگ جو ہیں ایک چیلنج کو، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے چیلنج کو فیس کر رہے ہیں، تو وہ جلسے کرے یا لوگوں کے کام آئے. ہمارا کام ہے کہ ہم ایز گورنمنٹ لوگوں کو اب جو ہے ہم ریلیف کی طرف پہنچ چکے ہیں تو ریلیف کریں اور پھر ریہیب کے لیے جائیں. تو یہ ان کی مرضی ہے، یہ کرتے رہیں. ہم نے تو انہیں منع نہیں کیا نا، ان کا حق ہے. ہاں، یہ اپنا حق اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں کہ اسمبلی میں آئے. ان سے کب کس نے کہا ہے کہ ہمیشہ گورنمنٹ رہیں گے؟ اگر ان کو یہ مسئلہ ہے جو ان کے لوگوں نے کہا ہے، خود کھل کے کہا ہے، شیخ رشید و فواد چودھریوں کے ہم سے اسٹیبلشمنٹ کا ہم پہ سے ہاتھ ہٹ گیا اس لیے ہماری حکومت گئی، تو بھائی آپ ہمیشہ اسٹیبلش. اور خود جو ہے جنرل ظہیر نے جلسے میں کہا، ظہیر اسلام نے، کہ ہم انہیں 3rd آپشن کے طور پہ لائے تھے. تو اب کوئی بھی الیکشن اگر یہ نہیں جیتیں گے تو یہ تو یہی کرتے رہیں گے. تو ہمارا جو کام ہے ہم کر رہے ہیں، ان کا کام ہے صحافی جمع کریں، جلسے کریں، جو کہتے ہیں کہتے رہیں. اور ان کے خلاف نہ الیکشن کمیشن میں حکومت یا حکومتی پارٹی گئی ہے، نہ ان کے خلاف عدالت میں علی نواز صاحب یہ بتائیے جو انہوں نے کہا جو کیس ہے اس میں حکومت گئی ہے. ان کے خود ہی پہ خود نوٹس ہوئے ان کی باتوں پہ. ٹھیک، علی نواز صاحب یہ جو بات ہے، اگر یہ حکومت، آپ کا ہر آرگومنٹ کی بنیاد یہ کہ جناب ہم اس حکومت کی لیجٹیمیسی کو ہی نہیں مانتے، جس کی وجہ سے آپ اتنی حساس بات کر رہے ہیں کہ یہ افواج پاکستان کے سربراہ کے تقرر، جو کہ ہر حکومت کا آئینی حق ہے جو بھی حکومت میں ہو، آپ ان کو اس سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں. بھائی اس آرگومنٹ کا کوئی جواز ہونا چاہیے نا کہ حکومت غیر آئینی ہے. آپ لائیے کسی عدالت کا فیصلہ ہے اس میں، آپ جائیے عدالت کے، آپ کو فیصلہ دیں گی، ورنہ آپ ہر بات پہ عدالت کا حوالہ دیتے ہیں.
دیکھیں ہم گئے ہوئے ہیں عدالت کے اندر, اسی بیسس کے اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ پنجاب کے اندر جن لوگوں نے اس وقت حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا تحریک انصاف کے 26 اراکین کو, وہ لوٹا بنے, اور آپ نے دیکھا کہ ہم اس لیجیٹیمیسی اس کی چیلنج کی, دوبارہ الیکشنز کال ہوئے, اور الحمدللہ 17 جولائی کو جس طرح پاکستان کے عوام پنجاب کی حکومت غیر آئینی تھی تو آپ کو انصاف ملا نا, ان کی اور اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو استعفے ہیں, دیکھیں بدامی بھائی, ابھی بھی فیصلہ ہم کورٹ کے اندر ہیں کہ 126 استعفے جو آپ کے پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس, ان کے اوپر اب الیکشن کال کریں. ابھی ہم ہائی کورٹ کے اندر تھے, اب ہم اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر اس حکومت کا قیام ہی غیر آئینی ہے. یہ تو کسی عدالت نے نہیں کہا نا, بلکہ انفیکٹ عدالت نے رات کو لگ کے آپ کو بتایا کہ بھائی ہمارے فیصلے پہ عمل کرو اور طریقے عدم اعتماد ہونے دو, پھر اس کے بعد ہوئی اور آپ گئے. تو پھر حکومت ٹیکنیکلی غیر آئینی کیسی ہوئی؟ آپ کی ایک رائے اور نیریٹو ہو سکتا ہے, اس کو کون سا عدالتی فیصلہ ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ جناب پنجاب کی گورنمنٹ کو عدالت نے اڑا دیا, بالکل ٹھیک ہے, ہم کہہ سکتے ہیں غیر آئینی حکومت تھی, عدالت نے اڑا دیا, ان کی گورنمنٹ گئی. وفاق میں تو ایسا نہیں ہوا نا, اس کے الٹ ہوا. انہوں نے کہا کراؤ عدم اعتماد, اور کرانی پڑی آپ کو, پھر آپ کی حکومت گئی. بالکل بدامی بھائی, بالکل ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ایئر وائی کو آپ عدالت کے اندر گئے اور عدالت میں پیمرا نے کہا ہم نے ایئر وائی کو بند نہیں کیا, اور جب کورٹ نے کہا کھولتے نہیں, کہتے ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں, آپ کھول دیں, تو میں کس سے پوچھوں جا کے کہ کیا یہ الیگل ایکشن ہوا تھا؟ کیا لیجیٹیمیسی ہے؟ آپ کو آفیر کر دیا جاتا ہے, آپ کو کھولا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو ایک تقریر دکھانے پہ یا ٹیلی تھون دکھانے کے اوپر آپ کو دوبارہ آفیر کر دیا جاتا ہے. ہم جب ادارے ہیں پاکستان کے اندر جو ریگولیٹرز ہیں میڈیا کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ کیا نہیں. تو میں اس لیجیٹیمیسی کو یا اس غیر آئینی کام کو آئینی کام کو کہاں چیلنج کروں؟ الٹیمیٹلی پھر اسی عدالت نے اسی پیمرا سے کھلوایا نا, اور کھل گیا. تو آپ کی نظر میں تو عدالت معتبر ہے نا, جس کا آپ نے بیان ابھی کورٹ کا فیصلہ آیا بدامی, آپ کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, 1 ہفتے تک اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس کے بعد آپ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فیصلہ ہوا اور آپ کو کھولا گیا, اور اس کے بعد دوبارہ آفیر کر دیا گیا. ٹھیک, مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا تھا, بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو, ایک چھوٹا سا بریک. اچھا چلیں کنکلوڈ کرتے ہیں. شیلا صاحب, فائنل ورڈ فرام یور سائڈ, مطلب آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ اپنا احتجاجی مظاہرے کرتے رہیں, سارے شوق پورے کریں, ایک گورنمنٹ آئی ہے, آئینی ہے, اپنا ٹائم پورا کرے گی, نومبر میں نیا آرمی چیف لگائے گی, ستمبر اگست جو بھی الیکشن کی تاریخ ہے تب الیکشن ہوں گے, انہوں نے جو کرنا ہے کرتے رہیں. یہ صحیح سمرائز کر رہا ہوں میں, آپ یہ موقع پہ گورنمنٹ کا؟ ہاں, اور میں یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ کاش یہ باتیں آپ IMF کو سمجھا دیتے تو وہ آپ کے خلاف چارج شیٹ نہ نکالتی. دوسری بات یہ کہ رشیا والوں نے خود بتایا کہ آپ نے ان سے کیا کیا. تیسری بات یہ کہ بھارت میں رشیا کی طرف سے ہی کمپنی لگائی گئی ہے جس سے وہ رشیا کے پیٹرول کے سلفر کو جو ہے ہٹاتے ہیں, آپ کے یہاں نہیں ہے اس لیے نہیں آ سکتا. چوتھی بات یہ ہے کہ میں کوئی رات کو سوئی اور صبح کو رزلٹ کے ذریعے میں نے نہیں بنی, مجھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور یہ سب میں نے شوق سے پڑھ کے اس پہ کام کرتی ہوں. اور ٹیلی تھون سے جو آپ کو ہوا ہے ابھی تک پلیج ہوا ہے, آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں آئے, بتا چکا ہے یہ جو ہے بینک. اور دوسرے اسٹیٹ بینک سیلاب میں 2010 کے یہاں سے لوگ اتنے خوش گئے تھے, انہیں وطن کارڈ ملے تھے, اس کے بعد ہم نے اس سے زیادہ سیٹیں لیں. زرداری صاحب اگر باہر تھے تو ان کی حکومت یہاں تھی اور وہ فوراً واپس آئے اور لوگوں میں گئے. الحمدللہ آج بھی ہم لوگوں میں, آپ کی طرح نہیں کہہ رہے کہ پانی نکل جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں, اگر پاکستان میں کوئی پروپیگنڈا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ آپ میرا ہاتھ نہیں لے گئے, لیکن الحمدللہ ہمارے اوپر باہر سے نہیں لکھے جا رہے آرٹیکل کہ ووٹن میں چیریٹی کی اور یہاں آ کے اس کو الیکشن میں ممنوعہ فنڈنگ کے طور پہ استعمال کیا. UAE میں آپ نے غیر آئینی طور پہ چیریٹی کی اور یہاں پہ آپ نے کیا کیا. تو ہمارے پاس بھی بہت کچھ کہنے کو ہے, جب کچھ کہیں تو اس کو سننے کی بھی صلاحیت رکھیں. اور ابھی تو ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ جب ہم کوئی پروگرام کریں تو کسی کی ذاتی پہ بات جائیں, کیونکہ ہم نے 2008 سے لے کے ہمیشہ سندھ میں ابھی تک آگے سیٹیں ہی بڑھائی ہیں, تو ہماری کوئی نہ کوئی کارکردگی ہوگی. ایسا تو نہیں ہے نا, آپ لوگ تو آتے رہتے ہیں سندھ میں, آ کے کوشش کرتے رہتے ہیں. جو ہم نے لانگ مارچ نکالا آپ بھی نکال رہے تھے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. ہم آپ سیلاب میں بھی آئے. اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. علی نواز اعوان صاحب, فائنلی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ چیف کی تقرری, یہ سارے بڑے حساس معاملات ہیں اور ان چیزوں کو اس طرح ڈیبیٹ میں نہیں آنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, ایک فارمولہ آپ نے پیش کر دیا یہ وہ, لیکن اگر بات فوری انتخابات کی طرف نہیں جاتی تو چونکہ آپ کے پاس اس وقت کوئی بہرحال عدالتی بنیاد نہیں ہے اس گورنمنٹ کو غیر آئینی قرار دینے کا, تو اس بحث کو نہ کیا جائے. اگر یہ گورنمنٹ کنٹینیو کرتی ہے نومبر تک تو اپنا آئینی حق استعمال کرے, نیا سربراہ لگائے. یا تو آپ یہ کہیں کہ ہمیں شک ہے کہ کوئی میرٹ میں نہیں آئے گا, ورنہ اسی اویلیبل لاٹ سے کسی ایک نہ آنا ہے نا. تو اگر آپ کسی پہ شک نہیں ہے تو گورنمنٹ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرے, کوئی چیز چلتی رہے.
دیکھیں بدامی بھائی پریکٹیکلٹی یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایز این اپوزیشن جو پاکستان کے حالات ہیں ہمارے لیے تو یہ بہت اچھا ہے جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے اور جس طرح پاکستان کو 4.5 مہینے کے اندر دلدل کے اندر لے گئے ہیں. ہماری تو روز بروز مقبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. 4.5 مہینے سے پہلے آپ جتنے سروس نکالیں اور آج کے سروس نکالیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب انہوں نے ہمیں نکالا ہے اس کے بعد جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے. ابھی سندھ کے اندر ابھی الیکشن ہوا ہے عامر لیاقت کی سیٹ کے اوپر, ٹوٹل پی ڈی ایم نے 13,000 ووٹ لیا, ہم نے 29,000 ووٹ لیا, سارے پی ڈی ایم سے ملا کے بھی زیادہ ووٹ لیا ہے. لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں یہ بھاگ گئے, لوکل ابھی ضمنی الیکشنز میں صوبائی میں یہ بھاگ گئے, مین الیکشن میں یہ لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے, ان کے پاس اور باقی وہ ساری باتیں کریں ہم لیگل ہیں وہ صحیح ہے, وہ سیاسی اور گورننس کے معاملات نہیں. میں کہہ رہا ہوں تقرری کا معاملہ اگر اب ہر گورنمنٹ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری جو مخالف گورنمنٹ ہے اس کے قیام کو ہم نہیں مانتے اس لیے یہ آرمی چیف بھی نہ لگا ہے جب تک تو یہ تو پھر ایک بڑی ایسی ڈیبیٹ پبلک فورم میں نہیں شروع ہو جائے گی کہ جس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں 3 مین عہدے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. 2 عہدے تو ایسے ہیں جو ایک ڈائریکٹلی پاکستان کے لوگ اسے الیکٹ کرتے ہیں, وزیر اعظم بنتا ہے. دوسرا ایک فیصلہ آ گیا چیف جسٹس سجاد علی شاہ کا سینیورٹی کیس کے اندر کہ جو سینئر ترین جج ہوگا وہ چیف جسٹس بن جائے گا. اور تیسرا ایک ہے جس پہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور وزیر اعظم کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ایک جو اپوائنٹمنٹ انہی مخصوص ناموں میں سے ہوتی ہے نا, تو اگر ان ناموں پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر ان میں سے کوئی ایک لگا سکیں گے نا, وہ اپنے گھر سے تو کسی کو لا کے لگا نہیں سکتے. دیکھیں بدامی صاحب بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں ایز ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے ہم نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, ان کو نہیں اپوائنٹمنٹ کرنی چاہیے. ہم اس کے لیے جو بھی جمہوری اقدار کے اندر رہتے ہوئے جو عمل ہم کر سکتے ہیں, جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے ہم وہ کریں گے. یہ جب اپوزیشن میں تھے یہ بھی سب کچھ یہی کہہ رہے تھے ہم فری الیکشنز چاہیے, فورن الیکشنز چاہیے, ہم گورنمنٹ سلیکٹڈ ہے, پتہ نہیں کیا کیا کیا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں اور پاکستان کی عوام بھی یہی سمجھتی ہے, اور دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ تعالی اس میں کون سے کامیاب ہوتا ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ سارے مہمان, بہت بہت شکریہ. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.